نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 189 سے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ انل اہلہ، اہلہ کا روٹ ورڈ ہا لام لام ہے۔ حللہ کہتے ہیں پکارنے کو، اونچی آواز میں اعلان کرنا۔ حلال پہلی تاریخ کے چاند کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ ایک دوسرے کو مہینے کے آغاز کے لیے پکارتے ہیں، خبر دیتے ہیں۔ مشرکین کے ہاں چاند کی گھٹتی بڑھتی شکلوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں سوال ہے کہ وہ تجارت، کاروبار، سفر، نکاح کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں تو آج بھی یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ یاد رکھیے کہ نحوست کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ تاریخیں، مہینے، گھٹتی ہوئی شکلیں منحوس نہیں ہوتیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ منحوس نہیں ہے، یہ صرف تمہاری قدرتی جنتری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سولر کیلنڈر یا شمسی کیلنڈر چونکہ کرسچن ہے، عیسائیوں کا کیلنڈر ہے، تو اسے استعمال کرنا غلط ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے۔ ہماری شریعت اور عبادات میں بہت سی چیزوں کا تعین سورج سے ہوتا ہے، مثلاً ہماری نماز کے اوقات، سحری اور افطاری کے اوقات۔ تو جب ہماری بہت سی چیزیں سورج سے چلتی ہیں تو پھر سورج سے کیلنڈر کو استعمال کرنا غلط نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اس کو استعمال کرنا آسان اور سہل ہے۔ ہاں البتہ کچھ چیزیں خاص قمری کیلنڈر کے حساب سے ہی ہوں گی، روزے، عیدیں، حج، رضاعت، عدت، یہ سب قمری کیلنڈر کے حساب سے ہوگا۔ باقی چیزیں جیسے سہولت اور آسانی ہو کی جا سکتی ہیں۔ اب اس آیت میں ایک اور تذکرہ کیا گیا کہ گھروں میں دروازے سے آؤ، تو یہ کیا ہے؟ حج کے دنوں میں احرام کی حالت میں مشرکین کا یہ تصور تھا کہ شاید احرام کی حالت میں گھروں میں آنا ناپسندیدہ ہے، اپنے گھر کے دروازوں سے داخل ہونا منع ہے، تو لہٰذا وہ چھپ چھپا کر گھروں کے پچھواڑے سے داخل ہوتے تھے۔ ان کا یہ چھپ کر کیا جانے والا عمل اللہ سے نہیں چھپتا تھا، تو اللہ نے اس پر تبصرہ کر دیا۔ آیت نمبر 190، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر مسلمانوں کو قتال اور جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مکہ کی بستی میں مسلمانوں کو اپنے ہاتھ روک کے رکھو کا حکم دیا گیا تھا۔ کیوں؟
کیونکہ 9 مسلم تھے، تھوڑے تھے، کمزور تھے۔ اللہ صبر سے آزمانا چاہتا تھا اور عین دشمن کے گڑھ میں تھے۔ اگر لڑتے تو مار دیے جاتے، اس لیے وہاں پر ہاتھ روکنے کا حکم تھا۔ ہجرت کے بعد پہلی ہجری میں قتال کی اجازت دی گئی، 2 ہجری میں قتال کا حکم، اور پھر یہ وہ حکم ہے، جنگ اور قتال کا حکم یہاں پر دے دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قتال کا حکم دے رہا ہے، وہاں قتال کا پورا چارٹر سمجھایا جا رہا ہے، طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ قتال کس طرح ہوگا، مسلمان جنگ کب کریں گے، کیوں کریں گے اور کب تک کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کن سے لڑو؟ جو تم سے لڑتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ زیادتی نہ کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی لشکر کے لیے، کسی جنگ کے لیے سپہ سالار کو منتخب کرتے اور زیادتی نہ کرنے کے لیے 5 باتوں کی تاکید کرتے تھے۔ آپ وسلم فرماتے کہ میدان جنگ میں کھیتوں کو برباد نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا، عمارتوں کو نہ ڈھانا، عبادت خانوں کو مسمار نہ کرنا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر حملہ نہ کرنا، اور لاشوں کا مسئلہ نہ کرنا۔ یہ وہ امن کا دین ہے۔ ان تعلیمات کے بعد اسلام کو دہشت گردی کا دین کہا جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو ٹیررزم کی تعلیمات کہا جاتا ہے۔ یہ دین، یہ قرآن جو میدان جنگ میں بھی طریقہ سکھا رہا ہے، یہ دین امن کا پیغام دیتا ہے۔ آیت نمبر 191 پہ آ جائیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اسلام میں جنگ کس کے ساتھ ہوگی؟ جنگ ان کے ساتھ ہوگی جو جنگ میں پہل کرتے ہیں۔ مسلمان قتال میں، جنگ میں پہل نہیں کرتا۔ جب دشمن پہل کرتا ہے تو تم بھی جواب دو۔ اسلام میں جنگ کا مقصد بحری اڈوں، ہوائی اڈوں، تجارتی شاہراہیں، بری بحری اڈے یا سرحدوں کو وسیع کرنا مقصد نہیں ہے۔ مومن کی جنگ کا مقصد فتنے کا خاتمہ ہے۔ اور فتنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر وہ حالت اور وہ عمل جس میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے سے روکا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنا اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا قتال کا مقصد ہے۔ آگے دیکھیے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے پھر اگر وہ باز آ جائیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 192 میں، فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی تم جس خدا پر ایمان لائے ہو اس کی صفت یہ ہے کہ بدتر سے بدتر مجرم اور گناہ گار کو بھی معاف کر دیتا ہے جبکہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائے۔ اب یہی صفت تم اپنے اندر بھی پیدا کرو، تمہاری لڑائی انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے نہ ہو۔ کیا بتا رہی ہے یہ آیت؟ کہ تمہاری لڑائی انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے نہ ہو بلکہ خدا کے دین کا راستہ صاف کرنے کے لیے ہو۔ جب تک کوئی گروہ راہ خدا میں مزاحم رہے بس اسی وقت تک اس سے تمہاری لڑائی بھی رہے، اور جب وہ اپنا رویہ چھوڑ دے تو پھر کیا بتایا گیا؟ کہ تو تمہارا ہاتھ بھی پھر اس پر نہ اٹھے۔
یہ ہے ہمارا دین۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 193 میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں ہے۔ یعنی اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ مسلمانوں کی جنگ کب تک ہوگی؟ جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ پھر دہرا لیجئے کہ جنگ کا چارٹر کیا ہے، مسلمان کس سے جنگ کریں گے، کب کریں گے، کیوں کریں گے، کیسے کریں گے اور کب تک جنگ کریں گے بتا دیا گیا۔ آیت نمبر 194 الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اہل عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ قاعدہ چلا رہا تھا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے 3 مہینے حج کے لیے مختص تھے اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص کیا گیا تھا، اور ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت گری ممنوع تھی تاکہ زائرین کعبہ امن و امان کے ساتھ خدا کے گھر تک جائیں اور اپنے گھروں کو واپس ہو سکیں۔ اس بنا پر ان مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا تھا، یعنی حرمت والے مہینے۔ تو اس آیت کا منشا یہ ہے کہ ماہ حرام کی حرمت کا لحاظ کفار کریں تو مسلمان بھی کریں، اور اگر وہ اس حرمت کو نظر انداز کر کے کسی حرام مہینے میں مسلمانوں پر دست درازی کر گزریں تو پھر مسلمان بھی ماہ حرام میں بدلہ لینے کے مجاز ہیں۔ اس اجازت کی ضرورت خاص طور پر اس وجہ سے پیش آ گئی تھی کہ اہل عرب نے جنگ و جدل اور لوٹ مار کی خاطر نسی کا قاعدہ بنا رکھا تھا، جس کی روح سے وہ اگر کسی سے انتقام لینے کے لیے یا غارت گری کرنے کے لیے جنگ چھیڑنا چاہتے تھے تو کسی حرام مہینے میں اس پر چھاپا مار دیتے اور پھر اس مہینے کی جگہ کسی دوسرے حلال مہینے کو حرام کر کے گویا اس حرمت کا بدلہ پورا کر دیتے تھے۔ تو اس بنا پر مسلمانوں کے سامنے یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کفار اپنے نسی کے ہیلے کو کام میں لا کر کسی حرام مہینے میں جنگی کارروائی کر بیٹھیں تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اسی سوال کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ آگے آ جائیں آیت نمبر 195 وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی سعی و جہد میں مالی قربانیاں کرنا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم خدا کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہ کرو گے اور اس کے مقابلے میں اپنے ذاتی مفاد کو عزیز رکھو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی موجب ہلاکت ہوگا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تم کفار سے مغلوب اور ذلیل ہو کر رہو گے اور آخرت میں تم سے سخت باز پرس ہوگی۔ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، جس کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کے ہیں۔ عمل کا ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی کے سپرد جو خدمت ہو اسے بس کر دے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے خوبی کے ساتھ کرے، اپنی پوری قابلیت اور اپنے تمام وسائل اس میں صرف کر دے اور دل و جان سے اس کی تکمیل میں کوشش کرے۔ پہلا درجہ محض اطاعت کا درجہ ہے، جس کے لیے صرف تقوی اور خوف کافی ہو جاتا ہے،
اور دوسرا درجہ احسان کا درجہ ہے جس کے لیے محبت اور گہرا قلبی لگاؤ درکار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 196 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈھو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ یعنی اگر راستے میں کوئی ایسا سبب پیش آ جائے جس کی وجہ سے آگے جانا غیر ممکن ہو اور مجبوراً رک جانا پڑے تو اونٹ، گائے، بکری میں سے جو جانور بھی میسر ہو اللہ کے لیے قربان کر دو۔ اس امر میں اختلاف یہ ہے کہ قربانی کے اپنی جگہ پہنچ جانے سے کیا مراد ہے۔ فقہائے حنفیہ کے نزدیک اس سے مراد حرم ہے، یعنی اگر آدمی راستے میں رک جانے پر مجبور ہو تو اپنی قربانی کا جانور یا اس کی قیمت بھیج دے تاکہ اس کی طرف سے حدود حرم میں قربانی کی جائے۔ اور امام مالک اور شافعی رحم اللہ کے نزدیک جہاں آدمی گر گیا ہو وہیں قربانی کا دینا مراد ہے، اور سر مونڈنے سے مراد حجامت ہے، مطلب یہ ہے کہ جب تک قربانی نہ کر لو حجامت نہ کراؤ۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوائے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت میں 3 دن کے روزے رکھنے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کم از کم 1 بکری ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ آگے دیکھیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ یعنی یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اگر وہ سبب دور ہو جائے جس کی وجہ سے مجبوراً تمہیں راستے میں رک جانا پڑا تھا، کیونکہ اس زمانے میں حج کا راستہ بند ہونے اور حاجیوں کے رک جانے کی وجہ زیادہ تر دشمن اسلام قبیلوں کی مزاحمت ہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیت میں گھر جانے اور اس کے بالمقابل یہاں امن نصیب ہو جانے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن جس طرح گھر جانے کے مفہوم میں دشمن کی مزاحمت کے علاوہ دوسرے تمام موانع شامل ہیں، اسی طرح امن نصیب ہو جانے کا مفہوم بھی ہر مانع اور مزاحم چیز کے دور ہو جانے پر حاوی ہے۔ عرب جاہلیت میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں ادا کرنا گناہ عظیم ہیں۔ ان کی خود ساختہ شریعت میں عمرے کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ سفر کرنا ضروری تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قید کو اڑا دیا اور باہر سے آنے والوں کے ساتھ یہ رعایت فرمائی کہ وہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کر لیں۔ البتہ جو لوگ مکے کے آس پاس میقاتوں کی حدود کے اندر رہتے ہوں انہیں اس رعایت سے مستثنی کر دیا، کیونکہ ان کے لیے عمرے کا سفر الگ اور حج کا سفر الگ کرنا کچھ مشکل نہیں۔
حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی عمرہ کر کے احرام کھول لے اور ان پابندیوں سے آزاد ہو جائے جو احرام کی حالت میں لگائی گئی ہیں۔ پھر جب حج کے دن آئیں تو ازسر نو احرام باندھ لے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آگے آ جائیں آیت نمبر 197 میں، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث فلا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر نکلنے کو ایک دنیا دارانہ فعل سمجھا جاتا تھا، اور ایک مذہبی آدمی سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ خدا کے گھر کی طرف دنیا کا سامان لیے بغیر جائے گا۔ تو اس آیت میں ان کے اس غلط خیال کی تردید کی گئی ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ زاد راہ نہ لینا کوئی خوبی نہیں ہے، اصل خوبی خدا کا خوف اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے اجتناب اور زندگی کا پاکیزہ ہونا ہے۔ جو مسافر اپنے اخلاق درست نہیں رکھتا اور خدا سے بے خوف ہو کر برے اعمال کرتا ہے، وہ اگر زاد راہ ساتھ نہ لے کر محض ظاہر میں فقیری کی نمائش کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا اور خلق دونوں کی نگاہ میں وہ ذلیل ہوگا اور اپنے اس مذہبی کام کی بھی توہین کرے گا جس کے لیے وہ سفر کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور اس کے اخلاق درست ہوں تو خدا کے ہاں بھی اس کی عزت ہوگی اور خلق میں بھی اس کا احترام ہوگا، چاہے اس کا توشہ دان کھانے سے بھرا ہوا ہو۔ آیت نمبر 198، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ یہ بھی قدیم عربوں کا ایک جاہلانہ تصور تھا کہ سفر حج کے دوران میں کسب معاش کے لیے کام کرنے کو وہ برا سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک کسب معاش ایک دنیا دارانہ فعل تھا اور حج جیسے ایک مذہبی کام کے دوران میں اس کا ارتکاب مذموم تھا۔ تو قرآن اس خیال کی تردید کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ایک خدا پرست آدمی جب خدا کے قانون کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی معاش کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو دراصل اپنے رب کا فضل تلاش کرتا ہے، اور کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنے رب کی رضا کے لیے سفر کرتے ہوئے اس کا فضل بھی تلاش کرتا جائے۔ یعنی جاہلیت کے زمانے میں خدا کی عبادت کے ساتھ جن دوسرے مشرکانہ اور جاہلانہ افعال کی آمیزش ہوتی تھی ان سب کو چھوڑ دو، اور اب جو ہدایت اللہ نے تمہیں بخشی ہے اس کے مطابق خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ آیت نمبر 199، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ
ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں عرب کا معروف طریقہ حج یہ تھا کہ 9 ذی الحج کو منا سے عرفات جاتے تھے اور رات کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے۔ مگر بعد کے زمانے میں آہستہ آہستہ قریش نے یہ کہا کہ ہم اہل حرم ہیں، ہمارے مرتبے سے یہ بات فروتر ہے کہ عام اہل عرب کے ساتھ عرفات تک جائیں، چنانچہ انہوں نے اپنے لیے یہ شان امتیاز قائم کی کہ مزدلفہ تک جا کر ہی پلٹ آتے اور عام لوگوں کو عرفات تک جانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ پھر یہی امتیاز بنی خزاعہ اور بنی کنانہ اور ان دوسرے قبیلوں کو بھی حاصل ہو گیا جن کے ساتھ قریش کے شادی بیاہ کے رشتے تھے۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو قبیلے قریش کے حلیف تھے ان کی شان بھی عام عربوں سے اونچی ہو گئی اور انہوں نے بھی عرفات جانا چھوڑ دیا۔ اسی فخر و غرور کا بت اس آیت میں توڑا گیا ہے اور آیت کا خطاب خاص قریش اور ان کے رشتہ دار اور حلیف قبائل کی طرف ہے، اور یہ خطاب عام ان سب کی طرف ہے جو آئندہ کبھی اس قسم کے امتیازات اپنے لیے مخصوص کرنا چاہیں۔ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اور سب لوگ جہاں تک جاتے ہیں انہی کے ساتھ جاؤ، انہی کے ساتھ ٹھہرو، انہی کے ساتھ پلٹو، اور اب تک جاہلیت کے فخر و غرور کی بنا پر سنت ابراہیمی کی جو خلاف ورزی تم کرتے رہے ہو اس پر اللہ سے معافی مانگو۔ جی یہاں تک مارک کر لیں، آیت نمبر 199 تک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس پاک کلام کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین ثم آمین۔